السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 15واں حصہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم نے سنا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوئی تو مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی۔ اس کے بعد سارے عرب پر مسلمانوں کی طاقت کا سکہ بیٹھ گیا اور بڑی تعداد میں لوگ آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور اس سال کو عام الوفود کہا جاتا تھا۔ مکہ کی فتح کے 8-9 ماہ بعد شام کے کچھ سوداگر یعنی تاجر مدینہ آئے اور لوگوں کو بتایا کہ روم کا بادشاہ بڑے لاؤ لشکر اور فوج کے ساتھ عرب پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور شام کی سرحد پر آباد عیسائی عربوں کے قبیلے بھی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ روم کے بادشاہ کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے اور آگے بڑھ کر شام کی سرحد پر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو اطلاع بھیجی کہ قیصر روم کے مقابلے کے لیے فوراً مدینہ پہنچو۔ ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت گرمی پڑ رہی تھی اور لوگوں کا برا حال تھا۔ فصلیں پکنے کے قریب تھیں اور ڈر تھا کہ اگر یہ وقت پر نہ کاٹی گئیں تو سخت قحط پڑ جائے گا، یعنی لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ منافقوں نے بھی مسلمانوں کو باہر جانے سے منع کیا، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق لڑائی کے سامان کی فکر میں لگ گئے۔ جب باہر کے قبیلے بھی مدینہ پہنچ گئے تو بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان اور سواریوں کا انتظام کرنا بہت مشکل کام تھا، اور اس کے لیے بہت زیادہ روپے کی ضرورت تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور سامان دینے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے ایسی مالی قربانیاں دیں کہ دنیا کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ سوئی سلائی تک اٹھا لائے۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ پالان سمیت پیش کر دیے۔ دوسرے صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ روپیہ دے سکتے تھے لے آئے۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ جب سب چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں 30,000 فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ موسم سخت گرم اور راستہ بڑا دشوار تھا۔ کسی جگہ ایسے ریت والے میدان آئے جہاں زہریلی ہوائیں چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میدانوں سے گزرتے اور پیاس کی مصیبتیں جھیلتے تبوک پہنچے، جو مدینہ سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر دشمن کی کوئی فوج تو نہ آئی۔ ہاں، آس پاس کے بعض عیسائی حاکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خراج یعنی کہ ٹیکس دینے کا عہد کر کے اطاعت قبول کر لی۔ پاس کی ایک ریاست دومت الجندل کا عرب حاکم عقیدر قیصر روم کے اثر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سوار دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اسے شکست دی اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند شرطوں پر معافی دے دی۔ 20 دن تبوک میں قیام کرنے کے بعد ہمارے نبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک روانہ ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے مدینہ میں ایک مسجد بنائی تھی۔ جب نبی واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ مسجد بنانے والے منافق ہیں۔ انہوں نے یہ کام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ مسجد، جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہے، گرا دی گئی۔ مدینہ کے 3 مسلمان حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سستی کی وجہ سے اس مہم پر نہ جا سکے۔ ہمارے نبی نے ان کو یہ سزا دی کہ دوسرے تمام مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے اور بات چیت سے ہی منع کر دیا۔
وہ 50 دن تک توبہ استغفار کرتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی سزا ختم ہو گئی۔ تبوک سے واپسی پر حج کا موسم آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا امیر مقرر فرمایا، یعنی کہ لیڈر، اور کچھ دوسرے ضروری کام حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سپرد کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کے صحیح طریقے بتائے اور سکھائے، اور سب نے انہی طریقوں کے مطابق حج ادا کیا۔ قربانی کے دن حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کی 40 آیتیں پڑھیں، جن میں کافروں سے ہر قسم کا تعلق توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اعلان کیا کہ آئندہ کوئی کافر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی بغیر کپڑوں کے حج کر سکے گا۔ قرآن پاک میں اس حج کو حج اکبر کہا گیا ہے، کیونکہ صدیوں کے بعد یہ حج اسی طرح ادا کیا گیا جس طرح حضرت ابراہیم ادا کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال ذی قعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس اعلان کو سنتے ہی مسلمان چاروں طرف سے مدینہ پہنچنے لگے۔ 26 ذی قعدہ کو آپ ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ دوسرے دن غسل کر کے حج کا لباس پہنا، جسے احرام باندھنا کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بلند آواز سے یہ الفاظ فرمائے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملک تیرا ہے، نعمتیں تیری ہیں، کوئی تیرا شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے سب لوگ بھی یہ الفاظ دہراتے اور ارد گرد کے پہاڑ گونج اٹھتے۔ راستے میں اور لوگ بھی آپ کے قافلے میں ملتے جاتے تھے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے یہ حال تھا کہ جدھر نظر اٹھتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ 9ویں دن ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑی تو اونٹ سے اتر پڑے اور فرمایا: اے اللہ، اس گھر کو عزت اور بزرگی دے۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام میں 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور سب جتھوں کو توڑ دیا۔ 8 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ جمعے کے دن 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر سب مسلمان مینا سے چل کر عرفات کے میدان میں جمع ہوئے۔ کوئی 1.25 لاکھ کا ہجوم تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر حج کا وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک انسانوں کو ہدایت اور بھلائی کی راہ دکھاتا رہے گا۔ اچھے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم آئیں گے اس خطبے کے ساتھ جو نبی نے عرفہ کے میدان میں جبل الرحمہ کے اوپر کھڑے ہو کر تمام مسلمانوں کو دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔